السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم طلبہ کرام اور پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر ہم پر، اللہ کا احسان ہے، اس کی عنایت ہے آپ پر اور ہم پر کہ ہم دوبارہ ایک نئے کورس کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر رمضان کے متعلق مسائل، روزوں کے مسائل احکام یعنی فقہ الصیام کے تعلق سے علم حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھیے، علم کا حاصل کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ علم بنیاد ہے ہر عمل کے درستگی کی۔ آپ کے پاس علم نہ ہو، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہ ہو، آپ کا حج صحیح نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے روزے صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسان توحید کو اختیار کرنا چاہے، صحیح عقیدے کو اختیار کرنا چاہے، علم ہونا اس کے پاس ضروری ہے۔ بہرحال انشاءاللہ روزوں کے مسائل کے تعلق سے اور رمضان میں جو اعمال پیش آتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں، ان کے تعلق سے علم ہم حاصل کریں گے۔ عزیزان گرامی اور پیارے بھائیوں بہنوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ماہ رمضان کے مکمل 3 دن گزار دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، رات کی عبادتیں کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، غرض ساری عبادتیں کرتا ہے، لیکن وہ اس حالت میں ماہ رمضان سے نکلتا ہے کہ اس مہینے کی کوئی برکت اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی روشنی میں اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا ہوتا ہے۔ اپنے روزے تو اس نے رکھے، لیکن روزوں میں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے جس سے اس کا روزہ خراب۔ قیام اللیل تو کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسا عمل اس سے ہو جاتا ہے کہ اس کی قیام اللیل برباد۔ الغرض علم کو حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ انسان اگر علم حاصل کیے بغیر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل گویا رزق پر ہے کہ قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، صحیح ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس کورس میں ترتیب کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم روزوں کے تعلق سے کافی مسائل، ماہ رمضان میں پیش آنے والے اعمال، ساری چیزوں کو دیکھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرے گی۔ ہماری ایک اہم ترین گزارش آپ سب سے ہے کہ آپ صبر کریں اس علم کی حاصل کرنے پر۔ کئی مرتبہ کا تجربہ ہمارا یہ ہے کہ طلباء، اسٹوڈنٹ جو جڑتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، شروع میں جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، بہت ولولہ ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ ولولہ، یہ شوق ختم ہوتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان آپ پر سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اس وقت جب آپ علم حاصل کرنے آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ آپ علم حاصل کریں گے، گمراہی سے آپ دور ہوں گے، بلکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے دور کریں گے۔ آپ ہدایت کے قریب جائیں گے، بلکہ لوگوں کو ہدایت سے قریب کریں گے۔ لہذا آپ ہمتوں کو مضبوط کریے، کمر کس لیجیے، صبر کیجیے اور آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی، ہدایت مانگی۔ آئیے آج کا انشاءاللہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا، جس میں ہم بعض اہم باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز آج کے درس میں ہم دیکھیں گے روزے کے لفظ کے تعلق سے۔ عربی زبان میں صوم یا صیام کہتے ہیں روزے کو، اس کے معنی ہوتے ہیں رک جانا۔ صوم یا صیام عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں رک جانا۔ صوم اور صیام کا ڈیفینیشن علماء نے اس طریقے پر کیا ہے: هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بشخص مخصوص بشروط مخصوصة، یعنی مخصوص شخص کام بعد مخصوص شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ فجر ثانی کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی ساری چیزوں سے رک جانے کا نام صیام ہے، صوم ہے یا روزہ جسے کہتے ہیں۔ اس تاریخ کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اس تاریخ کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں یہ بات صاف ہو گئی کہ روزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان صبح فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مخصوص کنڈیشنز کے ساتھ کھانے سے رکا رہے، پینے سے رکا رہے، وہ ساری چیزوں سے رکا رہے جو اس کے روزے کو حفاظت کرنے والی، توڑنے والی ہے۔ اور یہ سارا کام
عبادت کی نیت سے ہو، یہ روزہ ہے سیام۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے اس درس کا ہے روزوں کی فرضیت اور اس کے مراحل۔ روزے کی فرضیت کس سن میں ہوئی؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، زاد المعاد کے اندر کہتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کے مختلف اسٹیپس رہے، مراحل رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے کو رکھنے کے اختیار دیا اور ساتھ یہ آپشن بھی دیا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ دوسرا مرحلہ یہ رہا کہ روزے کے اختیار کو ختم کر کے، آپشن کو ختم کر کے اس کو لازمی قرار دیا گیا، لیکن ساتھ میں یہ قاعدہ بھی تھا، یہ تعلیم بھی تھی، یہ تاکید بھی تھی کہ اگر کوئی انسان مغرب کے بعد سو جاتا ہے اور پھر جو موقع اس کو دیا گیا ہے افطار کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اپنے بھوک کی حالت کے اندر جو کچھ بھوکا رہا ہے اس کو مٹانے کے لیے اگر وہ سو جاتا ہے تو پھر اب اس کو اگلے دن پھر سے بھوکا رہنا ہے، پورا اگلے دن تک رات میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو آسانی پیدا کرنے کے لیے صحابہ پر اور سارے مسلمانوں پر ختم کر دیا، اور پھر آخری مرحلہ جو تھا روزے کی فرضیت کا وہ یہ تھا کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور سارے روزے کو توڑنے والے امور سے اجتناب کرنا ہے، اور پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد کھانا پینا حلال ہوگا، اور ساری چیزیں جو ایک مسلمان کے ذمہ حلال ہے روزے میں حرام ہو جاتی ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ 2 ہجری کے اندر میں ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو نازل کیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس کو بیان کیا ہے۔ بہرحال روزے کی فرضیت کون سی آیات میں آئی؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، صیام کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت میں سے تذکرہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نجد والوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا تھا، بعض چیزیں پوچھ رہا تھا، اس کے بھنبھناہٹ کی جیسے آواز آتی ہے مکھیوں کی وغیرہ کی، ویسے اس کی آواز آ رہی تھی، لیکن جب نزدیک ہوا تو ان کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول سوالات کر رہا ہے۔ سوال کیا کیا؟ اس نے اسلام کے بارے میں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائی، آپ نے بہت ساری باتیں اس کو بتائی، اس میں آپ نے بتایا نماز کے بارے میں، آپ نے اس کو تعلیم دی کہ 5 نمازیں نبر میں فرض ہیں، پھر اس کو آپ نے بتایا کہ ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہے، اس نے کہا حل علی غیرہ، ان روزوں کے علاوہ اور بھی روزے مجھ پر فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں اس کے علاوہ کوئی روزے فرض نہیں ہے، الا یہ کہ تم رمضان کے علاوہ روزوں کو بطور نفل رکھو، یہ اور اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو وہ نفل ہوگے، فرض سے زائد یہ نفل ہے، لیکن وہ فرض کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے روزے وہ فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ روزے کی فرضیت کا مرحلہ ہاں، اور ان آیات کے ذریعے اور اس حدیث کے ذریعے سے یہاں پر روزے کی فرضیت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ یہاں ضمناً ایک اور مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کر دے، یعنی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ روزے فرض ہیں، اس کے فرض ہونے کا ہی قیام اگر انکار کر دے، اس کا کیا حکم ہے؟ اہل علم نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر اس کے پاس علم ہے، سمجھداری ہے، پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے روزوں کی فرضیت، تو اس کو معلوم ہے قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں، تو ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے اسلام کے ایک اہم رکن کا ارکان کا انکار کر رہا ہے اور اس کا اعتراف نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ انسان ظاہر اسلام سے خارج مانا جائے گا۔ البتہ ایک انسان فرضیت کے اقرار کرتا ہے لیکن تساہل برتتا ہے، روزوں میں سستی کرتا ہے، تو یہ انسان فاسق ہے، برا ہے، یہ اپنے روزوں کے ترک کرنے کی وجہ سے بڑے گناہ کا شکار ہے، لیکن اسلام کے دائرے سے خارج نہیں مانا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے، روزوں کی فرضیت کی تاریخ ہم نے بتائی ہے، سن 2 ہجری میں فرضیت ہوئی، اور شعبان کا مہینہ تھا، سید سابق رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ پیر کا دن تھا، شعبان کی 2 تاریخ تھی، اور سن 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال گویا روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر فرض کیا، ماہ رمضان کے روزوں پر سیام۔
یہ دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا اس درس کا۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے اس درس کا وہ ہے کہ ہم روزے کی شروعات کیسے کریں گے اور روزے کا اختتام کیسے ہوگا۔ یہ نہایت ہی اہم مسئلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً 3 امور اور 3 باتیں ہیں جو ہمارے لیے روزوں کے شروعات، ماہ رمضان کے شروعات اور روزوں کے اختتام کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان کا ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند نظر آ جائے تو یہ یقینی امر ہے، اس کے دیکھنے کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا اور روزے شروع کر دیے جائے۔ نمبر 2، اگر ماہ رمضان کا چاند ہلال رمضان نظر نہ آئے، کسی وجہ سے چھپ جائے، بدلی وغیرہ کی وجہ سے، ایسی صورت میں اگر کوئی ایک شخص جو عادل ہو، نیک ہو، وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو اسی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا اور ماہ رمضان کی شروعات کر دی جائے گی، لیکن عادل ہونا شرط ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی گواہی نہ ملے یعنی چاند نظر نہ آئے اور کوئی گواہی بھی نہ ملے، اس صورت میں 30 دن مکمل کی جائیں گی شعبان کے، اور چونکہ اسلامی جو مہینہ ہوتا ہے وہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، 29 دن پر توقف کیا جائے گا، چاند نہ دکھے، کوئی گواہی معتبر انسان کی نہ آئے، اس صورت میں 30 دن مکمل کر لیے جائیں گے اور اس کے بعد روزے کا آغاز کر دیا جائے گا، اس کے بعد روزے کی شروعات کر دی جائے گی۔ یہ 3 مراحل ہے۔ آئیے اس مسئلے میں ہم بعض احادیث کو دیکھتے ہیں جن احادیث کے ذریعے ہم اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما۔ اگر تم نے چاند کو دیکھ لیا، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے عربی اور اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ کو جو چاند نظر آتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ہلال دیکھ لو تو روزہ شروع کر دوں، اور جب ہلال کو دیکھ لو پہلی تاریخ کے چاند کو تو تم روزوں کو مکمل کر دو، اور اگر چاند چھپ جائے کسی وجہ سے تو 30 دن کی تعداد مکمل کرو شعبان کی۔ تو بہرحال اس سے معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلی چیز اس کو دیکھنا ہے رمضان میں داخل ہونے کے لیے، روزوں کو شروع کرنے کے لیے چاند کا اعتبار ہم کریں گے۔ چاند دیکھ لیا ہم نے پہلی تاریخ کا، روزوں کا آغاز ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے کسی عادل شخص کی گواہی۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کہتے ہیں: ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اني رأيته فصامه وامر الناس بصيامه۔ سنن ابو داؤد کی روایت، کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند کو دیکھنے کی کوشش کی، نظر نہیں آیا کسی کو، میں نے آ کر خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، میں نے ہلال دیکھ لیا۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اگلے دن، اور سارے لوگوں کو آپ نے یہ حکم دے دیا، یہ اعلان عام کر دیا کہ روزہ سب نے رکھنا ہے۔ حدیث واضح اس معنی میں کہ اگر کوئی ایک شخص گواہی لے کر آتا ہے، اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہے کہ اس نے چاند کو دیکھا ہے، ماہ رمضان کے چاند کو، تو اس کی گواہی کی بنیاد پر روزہ شروع کر دیا جائے گا۔ ہمارے آج کے اس درس کا چوتھا پوائنٹ ہے رؤیت ہلال اور اختلاف مطالع، یعنی چاند کو دیکھنا اور اسی طریقے پر اس کو دیکھنے کے تعلق سے جو مطلعوں کا اختلاف ہے، ڈفرنٹ جو مطلع ہیں بہت سارے، اس بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ایک تشویش پائی جاتی ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی مسئلے کو لے کر بہت سارے گروہ اور گروہ مسلمانوں کے اندر بن چکے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے کسی مسئلے میں اختلاف کریں، ہماری نیت صاف ہو، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہو کہ ہم اختلاف بغرض اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا اختلاف بغرض دین ہونا چاہیے، دین ہمارا مقصود ہو، اصلاح ہمارا مقصود ہو، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہمارا مقصود ہو۔ یہ نہیں کہ چلو اختلاف ہو رہا ہے ہم بھی اختلاف کر لیں گے، یہ بہت گھٹیا چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ انسان کو برباد کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کچھ اختلاف کو برداشت نہیں کرتا ہے، ابھی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے اسی طریقے پر دوسرا مسئلہ ہم سمجھے اس کے بارے میں۔ اگر اختلاف ہے بھی مسلمانوں کے درمیان اس مسئلے کو لے کر، تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہر فریق کے بعد اپنے بعض دلائل ہے اور سلف کا عمل بھی اس پر موجود ہے۔
لہذا ہم اس اختلاف کو ایسی ہوا نہ دے کہ مسلمانوں کے بیچ لڑائی ہو، اختلاف ہو، شر ہو، دشمنی، عداوت ہو، ہرگز نہیں مناسب دی، کیونکہ یہ ایسا اختلاف ہے جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اب آئیے کیا مطلب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس بارے میں مشہور حدیث جو پیش کی جاتی ہے اس کو ہم پیش کریں گے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، قریب اس کے راوی کہتے ہیں مجھے ام الفضل بنت حارثہ رضی اللہ عنہا نے ملک شام بھیجا بعض کاموں سے، میں نے اپنے کاموں کو نمٹا دیا جو ذمہ داری دی گئی تھی، اور رمضان کے مہینے کے ختام میں پہنچا مدینے کے اندر۔ مدینہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری ملاقات مفسر قرآن جناب عبداللہ بن عباس سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے بہت سارے حال چال پوچھے، وہاں کے حالات پوچھے، اور ساتھ میں چاند کے بارے میں پوچھا۔ تو میں نے بتایا کہ ہم نے جمعہ کی شب میں چاند کو دیکھا تھا، جمعہ کی رات میں چاند کو ہم نے دیکھا تھا اور روزہ شروع کر دیا تھا مصر کو۔ عبداللہ بن عباس نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں نے تو رمضان کا چاند ہفتے کی رات میں دیکھا، سنیچر کی رات میں، گویا اتوار کو روزہ شروع کیا۔ تو کویب نے کہا کہ چاند کو صرف میں نے نہیں بلکہ عبداللہ بن عباس نے سے پوچھا تم نے خود سے دیکھا تھا چاند کو؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، امیر معاویہ وہاں کے ذمہ دار تھے انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے روزہ رکھا، سارے مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ اس موقع پر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو بہرحال ہم تو جو چاند ہم نے دیکھا ہے ہفتے کی رات میں اس کے اعتبار سے اپنی گنتی مکمل کریں گے، اگر چاند دکھ جاتا ہے 29 کے بعد تو ہم روزہ توڑ دیں گے، عید منائیں گے، اور اگر ہم کو چاند نہیں دکھتا 29 کے بعد تو ہم 30 روزے مکمل کریں گے ہفتے کے چاند کو دیکھنے کے لحاظ سے، یعنی گویا اتوار سے ہم نے روزہ شروع کیا تو وہاں سے لے کر جو 30 دن ہوں گے پورے 30 دن مکمل کرے، تمہارے رؤیت کا اعتبار ہم نہیں کریں گے۔ تو قریب نے کہا کہ کیا امیر معاویہ کی رؤیت بھی آپ کو نہیں چلے گی، اس کا اعتبار نہیں کریں گے آپ؟ عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں، ہاں قد امر رسول اللہ کے رسول نے ہم کو ایسی حکم دیا ہے، یعنی کیا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی رؤیت کا اعتبار کریں، ہم نے جو جان دیکھا ہے اپنا اس کا اعتبار ہم کریں۔ تو بہرحال اس سے ایک مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ مطلوب کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے ہمارے یہاں پر ہم جب روزہ رکھتے ہیں کئی بار ہم سے ایک دن پہلے عرب ممالک میں روزہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور بلکہ عرب ممالک کو آپ چھوڑ دیجئے، عرب ممالک سے پہلے بھی بعض لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے بعض ساتھی ہے، دوست لوگ ہیں جو تشاد میں رہتے ہیں، بعض اس طریقے کے افریقی ممالک میں رہتے ہیں، وہ لوگ سعودی اور دیگر عرب ممالک سے پہلے ان کا چاند دکھ جاتا ہے ان کو، لہذا وہ روزہ ایک دن پہلے شروع کرتے ہیں سعودی سے۔ بہرحال اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا امکان ہے، یہ پاسبل ہے کہ مطلع مختلف ہو۔ عزیزان گرامی، اب یہاں یہ قضیہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کیا ہر ملک کے لیے اپنی رؤیت، اپنی سائٹنگ کا اعتبار کیا جائے گا، یا ایک ہی سائٹنگ اور مطلع اور ایک ہی رؤیت کو سب جگہ پر معتبر مان کر سب لوگ روزہ رکھیں گے؟ اس مسئلے کو لے کر علماء کے بیچ کئی رائے ہیں، 5 باتوں کا تذکرہ ہم کریں گے۔ نمبر ایک رائے یہ ہے کہ ایک رؤیت، ایک سائٹنگ چاند دکھ گیا ایک جگہ پر تو اسی رؤیت کی بنیاد پر ساری دنیا کے مسلمان روزہ شروع کر دیں گے۔ یہ وہ رائے ہے جو جمہور علماء کی اور اکثر علماء کی رائے ہے، اور ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس اصول کو لاگو کرتے تو سارے مسلمانوں میں اتحاد رہے گا، روزہ ساتھ میں شروع کریں گے، روزہ ساتھ میں ختم کریں گے، ساتھ میں عید کی خوشیاں منائیں گے، ساتھ میں خوشیوں میں شریک ہوں گے، اور صحیح بات ہے، یہ بات بہت ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہر ملک اور ہر خطے اور ہر علاقے کی رؤیت کا سائٹنگ کا اعتبار کیا جائے گا، اور ہر خطے اور علاقے والے اپنی سائٹنگ کے لحاظ سے اپنا روزہ شروع کریں گے، اپنا روزہ ختم کریں گے، اپنی عید منائیں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ کسی بھی خطے کے مسلمان اپنے جو حاکم ہے، اپنا جو حاکم مسلمان حاکم ہے اس کے پابند ہوگے، اس کا جو حکم نافذ ہوگا اس کے اعتبار سے وہ عمل کرے گے۔ چوتھی رائے یہ بھی ہے کہ کسی ایک ملک اور علاقے میں چاند کو دیکھ لیا گیا، رؤیت ہو گئی ہے، سائٹنگ ہو گئی ہے، تو اب اسی رات میں، سیم نائٹ میں، جہاں تک بھی ان کے پاس سے خبر پہنچ سکتی ہو وہاں تک کے علاقے کے لوگوں کے لیے اس سائٹنگ کو معتبر مانا جائے گا۔ یہ ایک رائے ہے۔ 5ویں رائے ایک یہ بھی ہے کہ مکہ والوں کی رؤیت اور ان کی سائٹنگ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اور سارے مسلم ممالک کے
کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے معتبر مانا جائے گا، اصول مانا جائے گا، اس کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، اور مکہ کی ہی رؤیت کے اعتبار سے وہ روزہ ختم کریں گے، یعنی عید منائیں گے۔ بہرحال یہ ساری رائے اوپینینز اپنی جگہ پر ہیں، یہ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اور جو پہلی رائے ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی رؤیت ہونا چاہیے، یہ بات بظاہر بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں مسلمانوں کا اتحاد بھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، جو مسلمان مکہ میں رہا کرتے تھے، یا جو ایک طبقہ وہ جو مکہ سے باہر، عرب سے باہر اسلام پہنچ چکا تھا علاقوں میں، وہاں پر چاند جو ہیں جب وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے، یہاں پر وہ دکھائی دیتا تھا، تو پھر کیسے ان کے لیے ممکن ہوتا کہ وہ روزہ رکھتے؟ اور پھر خبر کو پہنچانا کہ چاند دیکھ لیا گیا، یہ بھی ممکن نہیں تھا اس دور، کیونکہ نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اس طرح کی چیزیں تھی۔ تو بہرحال اب آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے، اگر ہم یہ کہیں کہ کسی ایک علاقے میں چاند کی رؤیت ہو جائیں گی، اسی کی بنیاد پر سارے ملک کے مسلمان روزہ شروع کریں، روزہ ختم کریں، تو آج بھی یہ چیز محال ناممکن ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے روزے کے شروع کرنے سے ایک دن پہلے عرب ممالک میں چاند نظر آ جاتا ہے، اور ان کے بھی ایک دن پہلے بعض ممالک میں، جیسے ہم نے کہا تشاد کا جو ملک ہے، ہمارے بعض ساتھی احباب وہاں رہتے بھی ہیں، وہ عرب ممالک سے پہلے اپنا روزہ شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کی شروعات کی بنیاد پر عرب والے بھی شروع کر دیں، ہم بھی شروع کر دیں؟ ایسا ناممکن ہے۔ بہرحال یہ چیز بظاہر ممکن نظر نہیں آتی ہے، لہذا جو عمل رائج ہے لوگوں کے بیچ، وہ ہے اپنے اپنے خطے، اپنے اپنے ملک کی رؤیت کو دیکھ کر وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ شروع کرتے ہیں، روزہ ختم کرتے ہیں۔ اور اللہ کا حدیث بھی یہاں پر موجود ہے، آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر اپنا افطار کرو، یعنی روزے کو ختم کرو۔ بہرحال اس کی بنیاد پر ہی ہم یہ بات زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، حالات کے لحاظ سے اور جس چیز پر عمل آسان ہے اس کے لحاظ سے صحیح بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف مطلع کا خیال کیا جائے گا، سیٹنگ کے اختلاف کا خیال کیا جائیں گا، اور ہر ملک اور علاقے کے لوگ اپنے خطے کی رؤیت کے اعتبار سے، سیٹنگ کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس کو لے کر زیادہ واولہ کرنے، بہت زیادہ شور مچانے، آپس میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، مسلمانوں کو اخلاق نہیں ہوتا۔ جس کو اپنی رائے مضبوط اچھی دلائل کی بنا پر اس پر وہ عمل کریں، دوسرے پر تھوپے نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس اہم درس کا 5واں پوائنٹ ہے روزے کے فضائل اور اس کی برکتیں۔ روزے کے فضائل میں ایک بنیادی فضیلت یہ ہے کہ روزہ تقوی کے اصول کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا جیسے تم سے قبل کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، امید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی کو حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ یہ روزہ ہے۔ روزے کی فضیلت، اس کی برکت یہ ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا اس کو آتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ کیا، وہیں پر فرمایا والصائمین والصائمات، وہ ایمان والے مرد جو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ایمان والی عورتیں جو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتی ہیں، اور والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ اجر اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ روزہ اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر بندے سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو روزے کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی روزے کی فضیلت یہ بھی کہ یہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ربنا عز وجل، کہ ہمارا رب سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یستجن بها العبد من النار، جس کی بنیاد پر ایک روزے دار، ایک مسلمان جہنم کے مقابلے میں
اپنی عبادت کا انتظام کرتا ہے. جس کو مسلمان جہنم کے مقابلے میں بطور دھیان استعمال کرتا ہے وہ ولی ہوا جزی بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. ایک حدیث میں کیا ہے؟ الصوم حصن حصین من النار. روزہ بہت ہی محفوظ قلعہ ہے جہنم کے مقابلے. اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بطور خاص سے کرتے ہوئے کیا بات ارشاد فرمائی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ شہوتوں پر کنٹرول کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تمہیں جس کے بعد استطاعت ہو، ہمت ہو، صلاحیت ہو شادی کرنے کی شادی کر لے. وہ اس لیے کہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ شادی اور نکاح اس کے نگاہوں کو پست رکھنے کے لیے مفید ہے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، پاک دامن اس کو حاصل ہوگی. ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء، اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے. یہ روزہ اس کے لیے شہوتوں پر کنٹرول کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے بے حیائی سے رکاوٹ بنے گا، بے حیائی کی اس کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے گا، حجاب بن جائے. اسی طریقے پر سنن النسائی کی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دیں اسلام کے معاملات میں سے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو بڑا فائدہ پہنچائیں. آپ نے فرمایا امامہ روزوں کا اہتمام کرو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزے کے معنی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. روزہ ایک بے نظیر عبادت ہے جس کی مثال پورے احکام اسلام میں نہیں ملتی. اور اسی طریقے پر روزے کی سفارش کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے ہمیں قبول کرے گا. چنانچہ مسلم احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن بندے کے حق میں روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. روزہ کہیں گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے سے پینے سے اور اس کی جائز شہوتوں سے روک کر رکھا تھا، میری سفارش اسے میں قبول کر لینا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن کہے گا اے اللہ، رات کی نیندوں کو اس کی میں نے روک دیا تھا، یہ رات میں قیام اللیل کرتا تھا، تہجد پڑھتا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ میری سفارش کو قبول کر. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا، گویا بندے کی مغفرت کر دی جائیں گی، اس کو معاف کر دیا جائے گا اور جنت داخلہ اس کو مل جائے گا. اس کے علاوہ روزے کے اور بھی فوائد ہیں. روزے داروں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر ملے گا. روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک زیادہ پسندیدہ ہے. ایسے ہی روزے کی حالت میں مرنے والے کے لیے جنت کی بشارت. اسی طریقے پر ایک فضیلت یہ بھی، برکت اس کی یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی انسان کسی روزے دار کو افطار کروائے، کھانا کھلائے، تو اس کے روزے کا مکمل اجر اس کو ملتا ہے، وہ اس کے اجر مکمل طور پر شریک ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی فوائد قرآن میں آئے ہیں. روزہ بہرحال ایک بہت عظیم بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. خاص طور پر ماہ رمضان کے روزے یہ ہر بالغ، عاقل اور قدرت رکھنے والے اقامت میں یعنی مقیم اگر کوئی شخص اس پر فرض ہے، کوئی عذر اس کے پاس نہ ہو، جیسے مرض ہے، بیماری ہے، سفر وغیرہ ہے، عورت ہے اس کے پاس حیض نفاس وغیرہ، تو پھر اس کے روزے فرض چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. چھٹا پوائنٹ ہمارے اس درس کا ہے ماہ رمضان کی خصوصیات. اب چونکہ روزے کی عبادت کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہے اور ہماری بحث یا ہماری گفتگو ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے جاری و ساری ہے، لہذا رمضان کے تعلق سے بعض بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہے. نمبر 1، یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. سارے مہینوں میں افضل ترین مہینہ اللہ کے پاس رمضان کا مہینہ ہی ہے. اور قرآن کریم اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. ایسا قرآن
جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور جس میں حق اور باطل کی تمیز کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نشانیاں ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن عظیم کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اور آپ جانتے ہیں شب قدر شعبان شوال میں نہیں ہوتی بلکہ رمضان میں ہوتی ہے۔ وہ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر مکمل کیا ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ماہ رمضان میں شیاطین کو، سرکش جنات کو بند کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آسمان کی اور رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر، ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی جانب جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اعلان کرنے والے فرشتے اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے، خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اے شر کو تلاش کرنے والے پیچھے ہو جا، نامراد ہو جا، آگے مت بڑھ۔ ماہ رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اول ہے۔ کون انسان نہیں چاہتے اس رات کو پانا، اس کی عبادت کرنا اور اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوب بخشش ہوتی ہے بندوں کی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو قرآن کریم کے مراجعے کا، اس کو بار بار دہرانے کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرآن کریم کا مراجعہ کرتے تھے ذوالنین کے ساتھ۔ ماہ رمضان ایسا عظیم الشان مہینہ، اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان ماہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے، عمرہ، تو اس کا وہ عمرہ حج کے برابر، ثواب کے برابر، اس کے عمرے کا ثواب اور اجر حج کے برابر ہے۔ بلکہ بعض حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گویا ایسے انسان نے حج کیا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں اگر ایک انسان تراویح پڑھ لے مکمل، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر لیا جائے، اور شب قدر میں کم سے کم قیام اللیل کر لے مکمل اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ، تو ایسے انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر لیا۔ بہرحال یہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اس میں سستی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا محروم حقیقت میں محروم ہے، اس میں پیچھے رہنے والا حقیقت میں پیچھے رہنے والا ہے، جنت سے پیچھے رہنے والا، اور جو اس میں پیچھے رہ گیا کہ وہ اگلے کون سے مہینے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس میں شیاطین قید ہے، پھر بھی یہ پیچھے رہ گیا، تو جب شیاطین آزاد ہوں گا آگے کیسے بڑھ پائے گا یہ؟ تو یہ بعض چیزیں تھا، ساتھی اس کو آپ یاد رکھیے، اور ان کو اچھے انداز میں سن کر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ساتھ میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ خاص طور پر سوال کریں، تاکہ آپ کے لیے ان چیزوں کے سمجھنے میں آسانی ہو، اور یہ مسئلہ پیش نہ آئے کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، آپ کے پاس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ سوال بھی آپ کریں، اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں ان چیزوں کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی جو اس کو سنیں اور اس طرح کی کوشش کا حصہ بنے، تاکہ آپ کے پاس ساری عبادات کا علم ہو، علم کی روشنی میں آپ انجام دیں، اور ساری کلپس ویڈیوز ہیں آپ اس کو پابندی کے ساتھ دیکھیں، مکمل دیکھیں، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ، اور علم سے بڑی کوئی چیز ہی تو نہ کے اندر آج اللہ آپ کو مجھ کو بھلائی کے ساتھ رکھیے۔ السلام علیکم۔